اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ چونکہ مکمل ہو گئی تھی تو اس کی ہم نے ویڈیو مکمل کر دی، ختم کر دی۔ اب یہ ابتدا کر رہے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم کہ جو حی ہے، زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل کہ جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس نے توریت و انجیل کو نازل کیا اللہ نے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اور فرقان نازل فرمایا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب آنے والا، انتقام لینے والا ہے، خوب بدلہ لینے والا ہے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، کہ اللہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے یقیناً پوشیدہ نہیں ہے۔ لا یخفی نہیں چھپی ہوئی کوئی شیء علیہ اس پر، شیء کوئی چیز اس پر نہیں چھپی ہوئی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی یصورکم، وہی ہے کہ جو تصویر بناتا ہے، فی الارحام ارحام میں، کیف یشاء جیسے بھی چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے کہ جس نے آپ پر اے پیغمبر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ آیات کیا ہے، محکم ہے۔ ہن ام الکتاب، جو کہ ام الکتاب ہیں، اصل کتاب جنہیں کہا جاتا ہے، واخر متشابہات، اور دوسری کیا ہے، متشابہ ہیں۔ یعنی دو قسم کی آیات بتائیں کہ کچھ ان میں سے محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ محکم یہ ہیں کہ جو واضح ہیں، متشابہ کہ جن میں انسان اشتباہ کرتا ہے، اسے رجوع کرنا پڑتا ہے اہل علم کی طرف، اور اہل علم کون ہیں؟ یا تو پیغمبر ہیں یا پھر آل پیغمبر ہیں، آل محمد ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ کہ جو فی قلوبہم، جن کے دل میں کیا ہے، زیغ کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ کیا کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جو ان میں سے متشابہ ہوتے ہیں، ابتغاء الفتنۃ، کس لیے؟ تاکہ وہ فتنہ تلاش کر سکیں، فتنہ برپا کر سکیں، ابتغاء تعویلہ، اور اس کی کیا کرتے ہیں، تعویل تلاش کرنے کے لیے، تاکہ اپنے مطلب کو نکال سکیں، اپنے پسند کے مطلب کو۔ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ والراسخون فی العلم، اور وہ کہ جو علم میں راسخ ہیں، وہ اس کے مصداق، اس آیت کے مصداق اتم اہل بیت علیہ السلام ہیں، کہ جو علم میں راسخ ہیں، جس طرح سے آیت بیان کر رہی ہے۔ علم میں راسخ ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ جس طرح سے سمندر ہو اور سمندر کے اندر ایک ذرہ ہو، تو اس طرح سے ہم اس ذرے کی جو گہرائی ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ذرے کے آس پاس اتنا، حالانکہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن پھر بھی اگر ایک مثال سے ہم سمجھنا چاہیں تو علم میں راسخ ہونے سے مراد ہے کہ وہ اہل بیت اس سمندر کے اندر ہیں، اور وہ جو سمندر ہے وہ علم کا سمندر ہے، کہ جس میں سے ہمارے پاس ایک اس سمندر کا قطرہ بھی نہیں ہے، اور اہل بیت کے پاس وہ پورا سمندر ہے علم کا۔ تو یقولون آمنا بہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر، کل من عند ربنا، یہ تمام کیا ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت نہیں لیتا مگر وہ کہ جو اہل علم ہیں، اہل عقل ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اور وہ کیا دعا بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، تو ہمیں، ہمارے دلوں کو سخت نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، کہ اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں عطا کر اپنی طرف سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، اس دن کہ لا ریب فیہ، کہ جس دن کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کے اموال اور اولاد انہیں اللہ سے ہرگز کچھ بھی بے نیاز نہیں بنائیں گے، یعنی اللہ سے زیادہ انہیں بے نیاز نہیں کریں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو آگ کے ایندھن ہوں گے۔
کدا ابھی آل فرعون، اسی طرح ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہوگا، والذین من قبلہم، ان کا حال بھی ویسے ہوگا جیسے آل فرعون کا تھا اور ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا حال تھا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے کیا کیا کہ ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا انہیں، فأخذہم اللہ بذنوبہم، بس اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب اپنی پکڑ میں لے لیا، سخت گرفت میں لے دیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل کہہ دیجیے کہ للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون، اور تمہیں جمع کیا جائے گا، الی جہنم، جہنم میں، وبئس المہاد، اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بتحقیق تمہارے لیے نشانی ہے، آیت ہے دو گروہوں کے ملنے میں، یعنی تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن باہم مقابل ہوئے ایک نشانی تھی۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، وأخرى کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین، اور ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا کیا تھا گروہ، وأخرى کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین، اور دوسرا کافر تھا کہ وہ کفار ان مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہے تھے۔ دوسرا کافر گروہ تھا کہ وہ جو کفار تھے ان مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی نصرت کے ذریعے سے اس کی تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس میں عبرت ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے، یعنی دیکھنے سے بھی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ صاحب بصیرت، دیکھنا صرف نظر کرنا نہیں بلکہ بصیرت سے، بصارت اور بصیرت میں فرق ہے، بصارت ظاہری آنکھیں ہیں، بصیرت یعنی دل کی نگاہ سے، عقلی نگاہ بھی اس میں شامل ہے، حواس خمسہ بھی شامل ہے، عقل بھی شامل ہے۔ یہ جنگ بدر کا جو واقعہ بیان کیا کہ اس میں دو گروہ آمنے سامنے ہوئے، ایک مومنین کا گروہ تھا اور ایک کفار کا گروہ تھا، جس میں کفار کو مومنین کے گروہ جو تھے وہ دگنے نظر آ رہے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی، یہ خداوند متعال بتا رہا ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، ان لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی رغبت، مثلا زُیِّنَ، ان کے لیے زینت دی گئی، ان کے لیے زینت قرار دی گئی، حب الشہوات، خواہشات نفس، من النساء، خواتین، مثلا خواتین کی طرف رغبت، والبنین، اور بیٹے جو ہیں ان کے، والقناطیر المقنطرۃ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے خزانے، من الذهب والفضة، ذهب یعنی سونا اور فضہ یعنی چاندی، والخیل المصومۃ، اور گھوڑے نشان کیے ہوئے، سجائے ہوئے گھوڑے، والانعام والحرث، اور جانور اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ کیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ کے ہاں کیا ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے اللہ نے حب الشہوات، خواہشات نفس کو کیا کیا، زینت قرار دیا، اور زینت قرار دیا گیا، اور جو بیٹے ہیں اور سونا چاندی اور جو سجائے ہوئے گھوڑے ہیں، جانور اور کھیتی وغیرہ، یعنی مال و دولت جو ہے یہ کیا ہے، اسے مزین کر کے پیش کیا گیا، انسان کے لیے زینت قرار دیا گیا، اور یہ کیا ہے کہ یہ متاع حیات ہے، یعنی دنیا کی زندگی کا سامان ہے، متاع ہے، اللہ کے ہاں اس سے بہتر ٹھکانہ ہے اور سامان ہے۔ قل کہہ دیجیے کہ اعنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر من ذالکم، اس سے کہیں زیادہ بہتر چیز بتاؤں، للذین اتقوا، وہ کیا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے کیا ہے، نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاک بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب بصیر ہے، یعنی اپنے بندوں پر دیکھنے والا ہے، بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون، وہ لوگ، اس کے بندے کون ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے ہیں، تو فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب آگ سے بچا، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو الصابرین، صبر کرتے ہیں، والصادقین، اور سچ بولتے ہیں، والقانتین، اور فرمانبردار ہیں خداوند متعال کے، اور فرمانبردار ہیں، اور کیا ہیں، منفقین، خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے ہیں، بالاسحار، سحر کے ٹائم، سحر کے وقت۔ شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی کہ انہو، اللہ نے خود یہ گواہی دی، شہادت دی کہ اللہ کے سوا، کہ بے شک وہی ہے کہ لا الہ الا ہوا، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں،
اور اولو العلم اور اہل علم نے قائما بالقسط، وہ عدل قائم کرنے والا ہے، یہ گواہی دی۔ لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی کیا کیا؟ آپس میں اختلاف کیا۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، علم آنے کے بعد بھی انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ بغاوت کی بنیاد پر اختلاف کیا۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، پس وہ اگر تم سے لڑیں، جھگڑا کریں، تو فقول، کہہ دیجئے کہ اسلمت وجہی للہ، کہ میں نے تسلیم کر لیا اپنا چہرے کو، وجہی للہ، اللہ کے لیے، ومن اتبعن، اور میرے اتباع کرنے والوں نے تو اللہ کے آگے سب تسلیم کام کر لیا ہے۔ یعنی اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں پیغمبر، تو پھر آپ کہیں کہ میں نے اور ان لوگوں نے جو میری اتباع کرتے ہیں اللہ کے ہاں سب تسلیم خم کر لیا ہے۔ وقل، اور کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں سے کہ اوتوا العلم، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، والامیین، اور ان پڑھوں سے، امی لوگوں سے، اسلم تم، کیا اسلام لائے ہو تم؟ فإن اسلم، پس اگر وہ اسلام لائے ہیں تو فقد اہتدوا، پس وہ ہدایت پا گئے ہیں۔ وإن تولوا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا ہے، اسلام نہیں لایا یعنی انکار کر دیا، تو فإنما علیک البلاغ، آپ کا کام کیا تھا کہ آپ نے ان پر پہنچانا ہے، بلاغ یعنی پہنچانا ہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر کیا ہے؟ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، نگاہ کیے ہوئے ہے۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، بآیات اللہ، ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے ہیں انبیاء کو، بغیر حق، نا حق قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو یأمرون بالقسط، جو لوگ کیا ہیں کہ وہ قسط کا حکم دیتے ہیں، انصاف کا حکم دیتے ہیں، من الناس، لوگوں سے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ اسے خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو دردناک عذاب کی، یعنی جو لوگ ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک استاد ہیں جن کا جملہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قتل سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جان سے مار دینا۔ آغا حسن علی صاحب چکوال میں مدرسہ کے پرنسپل ہیں، مدرسہ خاتم الانبیاء کے، جنہوں نے یہ جملہ کہا کہ قتل سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ کسی کو جان سے مار دیں، قتل سے مراد یہ ہے کہ کسی کو زندہ رہنے سے، کسی کو آپ اتنا مجبور کر دیں کہ وہ کما ہی نہ سکے۔ یعنی آج کے دور میں یہ بھی ایک قسم کا قتل ہے کہ انسان کو مہنگائی اتنی بڑھا دو کہ وہ کما ہی نہ سکے، کمائے تو وہ بھی کام پڑ جائے۔ مثلا یہ ایک مثال ہے، کئی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں حبطت اعمالہم، جن کے اعمال کو حبط کر لیا گیا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی ناصرین، کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہیں ہے۔ الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ اوتوا نصیبا، جنہیں دیا گیا حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یدعون الی کتاب اللہ، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الكتاب يدعون إلى كتاب اللہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، انہیں کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، لیحکم بینہم، ثم پھر یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ پھر جاتا ہے، وہم معرضون، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ منہ پھیر لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ قالوا، وہ کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کے دین نے ان کا دین ہے انہیں فریب دے دیا ہے، فریب میں رکھا ہے، دھوکے میں رکھا ہوا ہے، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ کرتے رہتے ہیں۔ فکیف اذا جمعناہم، بس اس دن جب ہم انہیں جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، تو ان کا کیا حال ہوگا کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اور ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا مکمل پورا عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل، کہہ دیجئے کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اے اللہ مملکت کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے حکومت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے ذلت کا شکار کر دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے،
انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں بدلتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور تو دن کو رات میں بدلتا ہے، وتخرج الحی من المیت، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی تو جسے وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، مومنین کافروں کو اولیاء نہ بنائے، دوست نہ بنائے، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر، ومن یفعل ذلک، اور جو یہ کرے، فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقا، تو اس کا اور اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں اگر تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر مخالفین ہوتے ہیں، دین کے مخالفین، اسلام کے مخالفین، تو وہاں پر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کرے، تقیہ کرے، اسے تقیہ کہا جاتا ہے، کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ وہ بھی انہی کی طرح ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے بالفرض، تو یہ جائز ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی بازگشت ہے، ہر چیز نے پلٹنا ہے۔ قل کہہ دیجئے کہ ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے صدور میں ہے، سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا کہ تم ظاہر کرو اسے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا، جانتا ہے اللہ اسے، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ کیا ہے زمینوں میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا، اسی طرح ہر برا عمل بھی، وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، وہ کیا تمنا کرے گا کہ جی کاش یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ قل کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میرے اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو کیا کرے گا، بخش دے گا، ذنوبکم، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے کہ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا، بس اگر تم پھر جاؤ تو فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافرین کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، بے شک اللہ نے چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، اس کائنات پر، عالمین پر، تمام عالمین پر برگزیدہ فرمایا ہے، چن لیا ہے، منتخب کیا، کر لیا ہے۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، اور وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، وہ وقت یاد کر جب عمران کی عورت نے کہا کہ پروردگار، جو بچہ میرے شکم میں ہے اسے تیری نظر کرتی ہوں، وہ ان اور باتوں سے آزاد ہوگا، تو میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پھر جب اسے جن چکی، یعنی ولادت ہو گئی، تو کہنے لگی، مالک اے پروردگار، میں نے لڑکی پیدا کی، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس مادر مریم نے کیا جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ انہوں نے یہ دعا کی۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، چنانچہ اس کے رب نے اس کی نظر، یعنی لڑکی کی، بوجہ احسن، قبول فرمایا، یعنی اس کے رب نے کیا کیا کہ وہ جو بقبول حسن، یعنی اس کے حسن، اصل تو احسن ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کے خلوص کی وجہ سے کیا قبول فرمایا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بہترین نشوونما کا اہتمام کیا، وَكَفَّلَهَا زکریا، اور اس کی جو کفالت تھی وہ زکریا نے کی، سرپرست بنا دیا زکریا کو۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریا محراب میں داخل ہوتے، حجرہ عبادت میں جاتے، تو وجد عندها رزقا، تو وہاں پر کیا پاتے، رزق اور طعام پاتے، تو قالا، پوچھا کہ اے مریم، یا مریم انا لکی ھذا، کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، تو قالت، کہا کہ ہوا من عند اللہ، کہ یہ سب اللہ کے ہاں سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، وہاں پر زکریا نے خداوند متعال سے دعا کی کہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ،
کہ اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاک اولاد عطا کر، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ فنادت الملائکہ، تو بس اسے ملائکہ نے، فرشتوں نے ندا دی، وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقاً کہ وہ کیا ہوگا، کہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ، کلمے کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہوگا، وسیداً، اور سردار ہوگا، وحصوراً، اور بہت رکنے والا ہوگا، پاک و پاکیزہ ہوگا، صبر کرنے والا ہوگا، ونبی من الصالحین، اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ قال ربی، کہا کہ اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وقت بلغنی الکبر، حالانکہ میں تو بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے۔ تو قال، کہا کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قال، کہا کہ رب اجعل لی آیتن، کہ اے میرے رب میرے لیے تو نشانی قرار دے۔ قال، کہا کہ آیتو کا، تیرے لیے نشانی ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تم لوگوں سے کلام نہیں کرو گے 3 دن مگر یہ کہ اشاروں کے ذریعے سے، وذکر ربک کثیرا، اور تم کیا کرو کہ ذکر کرو اپنے رب کا بہت زیادہ، وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح کرو صبح و شام۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب ملائکہ نے کہا کہ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ، کہ بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، بس وطہرہ کی، اور تمہیں پاک و پاکیزہ قرار دی ہے، واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، اور تمہیں تمام جہانوں کی خواتین پر برگزیدہ کیا ہے، برگزیدہ قرار دیا ہے۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربکی، بس تم کیا کرو، فرما برداری کرو اپنے رب کی، واسجدی، اور تم سجدہ کرو، ورکعی، اور تم رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم، آپ اس وقت وہاں پر نہیں تھے، یہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت نہیں تھے کہ جب وہاں پر اس یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے اقلام پھینک رہے تھے کہ ایہم یکفل مریم، کے کون مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت بھی وہاں پر نہیں تھے کہ اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکہ، تو جب ملائکہ نے کہا کہ یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، کہ بے شک اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے، بکلمۃ، اس کلمے کی طرف، کہ منہ اسمہ المسیح، اس میں سے کہ اسمہ مسیح، کہ جس کا نام کیا ہوگا، مسیح ہوگا، عیسی ابن مریم، مریم کا بیٹا، وجیہن، کہ جو معزز ہوگا، کامیاب ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہوگا، ویکلم الناس، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی وکہلا، مہد میں، گہوارے میں، اور بڑی عمر میں یعنی بڑھاپے میں، ومن الصالحین، اور وہ کیا ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ قالت، کہا مریم نے کہ رب بھی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ قال، کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ خلق کرتا ہے کہ ما یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو فانما یقول له کن فیکون، پس وہ اسے کہتا ہے کن، کہ تو ہو جا، تو فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ ویعلمہ الکتاب، اور وہ سکھائے گا اسے، اور اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا، والحکمت والتورات والانجیل، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول کی حیثیت سے کہے گا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بتحقیق میں تمہاری رب کی طرف سے ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہاری طرف، کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، بس میں اسے پھونکوں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے کیا ہوگا، پرندہ بن جائے گا، وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں اللہ کے حکم سے مادر زاد، اندھے اور برص کے مریض کو تندرست، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، لیکن اللہ کے اذن سے، وانبئکم، اور میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں، بما تاکلون، جو کچھ تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے کیا ہے، آیت ہے، ان کنتم مؤمنین، نشانی ہے اگر تم مومن ہو، ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 50 میں اس کے بعد کہا کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور اپنے سے بیشتر آنے والی توریت کی تصدیق کرتا ہوں، اور جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں ان میں سے بعض کو تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، بس کیا کرو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 51 تک ہم نے پڑھ لی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال یہ ہمارا قرآن مجید
کی تلاوت کرنا اور اس کا ترجمہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اگلی ویڈیو میں مزید جو آگے پارہ رہ چکا ہے وہ بیان کریں گے، چونکہ ابھی میری ایک کلاس ہے جس کی وجہ سے مجھے ختم کرنی پڑ رہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس سے دعا۔